بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے مرزا صاحب نے ڈاکٹر سبیل صاحب کے پروگرام کے اندر اتحاد امت کے حوالے سے ایک سلوشن پیش کیا۔ سوال ہوا، ابو بکر قدسی صاحب نے سوال کیا، تو اس کے جواب میں جو چھوٹے مرزا نے بات کی وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں قدسی صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ اگر میں نے ان بڑے بزرگوں کی غلطیاں جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کام ڈالے ہیں وہ بتا کر اگر امت کو یہ کہا ہو کہ یہ کام ڈالے ہیں تو تم ڈال کے رکھو، تو قدسی صاحب کی بات 100% ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کام ڈالے ہیں، بچ جاؤ، اپنے بڑوں کو طلاق دے دو، خدا کے لیے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہارے بڑوں نے کام ڈالے ہیں، ان کے کام ڈالنے سے بچ جاؤ، یہ میں نے کہا ہے۔ اور ہمارے اسٹوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مسجدوں کے باہر لکھا ہے کہ یہاں امام یا دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا، یہ آپ لوگوں کے درختوں کا پھل، اور ہمارا پھل یہ ہے کہ میرے لاکھوں اسٹوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، بس میرا جواب مکمل ہوا۔ ہاں جی، میں قدوسی صاحب کی بات کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں کہ اگر تو میں نے ان بڑے بزرگوں کی غلطیاں اور انہوں نے جو ایک دوسرے کے ساتھ کام ڈالے وہ بتا کر اگر تو میں نے امت کو یہ کہا ہے کہ یہ کام ڈالے ہیں تو تم ڈال کے رکھو، پھر تو قدوسی صاحب کی بات 100% ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کام ڈالے ہیں، بچ جاؤ، اپنے بڑوں کو طلاق دے دو، خدا کے لیے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہارے بڑوں نے کام ڈالا ہے، ان کے کام ڈالنے سے بچ جاؤ، یہ میں نے کیا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مسجدوں کے پاس لکھا ہے یا امام بریلوی ہوگا یا امام دیوبندی ہوگا، یہ ہے آپ لوگوں کے درخت کا پھل۔ ہمارا پھل یہ ہے کہ میرے لاکھوں اسٹوڈنٹ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، بس میرا مکمل ہو گیا جواب۔ تو چھوٹے مرزا نے اپنے اس کلپ کے اندر دو باتیں کہی ہیں، ایک ہے بزرگوں کی تعلیمات، ایک ہے میری تعلیمات۔ بزرگوں کی تعلیمات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ کام ڈالا ہے، جبکہ میں نے کام نہیں ڈالا۔ ان کی تعلیمات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دوسرے کے پیچھے آپ نے نمازیں نہیں پڑھنی، جبکہ میری تعلیمات کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں، دیوبندیوں کے پیچھے بھی، بریلویوں کے پیچھے بھی، اہل حدیث کے پیچھے بھی، شیعوں کے پیچھے بھی، یعنی دونوں کے درختوں کا جو پھل ہے وہ بالکل جدا جدا ہے۔ ان کے درختوں کا پھل وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور میرے لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال ہوا کہ آپ نے فرقہ ختم کرتے کرتے ایک اور علمی کتابی فرقہ بنا لیا، تو اس کا جواب جو مرزا نے عنایت کیا وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ ابو بکر صاحب، ٹائم قیامت تک ہے، فرقوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، ہماری کو مسجد دکھا دیں، فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہے، ہماری کو چندہ بک دکھا دیں۔ فرقوں کا ایک بڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ باقی سارے کافر ہیں، میں مسلمان ہوں اور میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور ہمارے اسٹوڈنٹ سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سب کو چندے دیتے ہیں، کوئی فرقہ علیحدہ نہیں بنایا، چندہ سب کو دیتے ہیں، چندہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو دیتے ہیں۔ جی ابو بکر صاحب، ٹائم قیامت تک ہے، فرقوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، ہماری کو مسجد دکھائیں، فرقوں کی چندہ بک ہوتی ہے، ہماری کو چندہ بک دکھائیں۔ فرقوں کا ایک وہ بڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے باقی سارے کافر اور میں مسلمان، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سب کو چندے دیتے ہیں، کوئی فرقہ علیحدہ نہیں بنایا، چندہ بک علیحدہ نہیں بنائی ہے۔ چندہ کس کو دیتے ہیں علی صاحب؟ علی صاحب چندہ کس کو دیتے ہیں؟ چندہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کو دیتے ہیں، فرقوں کو۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا وہ آپ کی نظر میں، وہ آپ کی نظر میں جائز ہے، مطلب فرقوں کو مطلب آپ چندہ دیتے ہیں؟ میں مسلمان مانتا ہوں نا۔ اس پر ڈاکٹر سبیل صاحب نے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کی نظر میں یہ جائز ہے؟ تو اس کے جواب میں چھوٹے مرزا نے کہا میں ان سب کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ اچھا وہ آپ کی نظر میں، وہ آپ کی نظر میں جائز ہے، مطلب فرقوں کو مطلب آپ چندہ دیتے ہیں؟ میں مسلمان مانتا ہوں نا۔ تو اس کلپ کا خلاصہ یہ نکلا کہ چھوٹے مرزا کے نزدیک فرقے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی الگ مسجد ہوتی ہے، چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ ہماری مسجد نہیں۔ چھوٹے مرزا کے نزدیک فرقے کی تعریف یہ ہے کہ ان کی چندہ بک ہوتی ہے، ان کی کوئی چندہ بک نہیں۔ چھوٹے مرزا کے نزدیک فرقے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتا ہے، جبکہ چھوٹا مرزا کہتا ہے کہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، میرے اسٹوڈنٹ سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر مرزا کی تعریف کے مطابق یہ کسی کو کافر کہے گا تو یہ بھی اپنے فرقے کا بڑا بن جائے گا۔ اب کیسر راجہ صاحب کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ ہوئی اس پہ کیسر راجہ صاحب نے یہی سوال اٹھایا، آپ کہتے ہیں کہ یہ گستاخیاں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کافر کہیں، تو آپ اپنی زبان سے یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ اب چھوٹا مرزا بری طرح پھنس چکا تھا، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ مسلمہ کذاب کو بھی
آپ نے کنٹیم کرنا ہے، غلام احمد قادیانی دجال کو بھی کنٹیم کرنا ہے، آپ نے چشتی دجال کو بھی کنٹیم کرنا ہے، اور آپ نے تھانوی دجال کو بھی کنٹیم کرنا ہے۔ مسلمہ کذاب کو بھی آپ نے کنڈیم کرنا ہے، آپ نے غلام احمد قادیانی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے، آپ نے چشتی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے، آپ نے تھانوی دجال کو بھی کنڈیم کرنا ہے۔ لیکن ان کے ماننے والے، اس کا پرنٹ کرنے والے، اس کو دفاع کرنے والے، یقیناً ڈنکے کی چوٹ پر ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام، ان کے پیچھے آپ کی نمازیں بھی درست نہیں ہوتی، وہ تو کافر ہیں۔ لیکن ان کے ماننے والے اگر اس کو پرنٹ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، تو یقیناً ڈنکے کی چوٹ پہ ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے، ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا نا ایک بندہ۔ اب چھوٹے مرزا نے صاف صاف کہہ دیا، پھر آگے چل کے کہا میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے، چشتی رسول اللہ کو صحیح ماننے والے، پرنٹ کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور میں نے ایک لمحے کے لیے بھی زندگی میں کبھی ان کو مسلمان نہیں سمجھا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے، چشتی رسول اللہ کو صحیح ماننے والے، اس کو پرنٹ کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میری زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھا۔ ڈاکٹر سبیل کے پروگرام میں سلوشن بتایا کہ میں کسی کو کافر نہیں سمجھتا، اور یہاں اس نے خود بتلا دیا کہ ان کو پرنٹ کرنے والے، دفاع کرنے والے، ان کو چندہ دینا بھی حرام، ان کے پیچھے نمازیں بھی آپ کی درست نہیں ہوتی، اور میں نے زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کو مسلمان نہیں سمجھا، یہ سارے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہیں۔ پھر آگے چل کے چھوٹے مرزا نے ایک سلوشن بتایا کہ تمام مکاتب فکر کے نمائندہ علماء اور نمائندہ جو ان کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے والے بزرگ ہیں، جن کی بات کروڑوں لوگ سنتے ہیں، وہ تمام مل کر ایک کاغذ پر سائن کر دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ یہ سب مسلمان ہیں غیر مشروط طریقے سے، شرط کوئی نہ ہو۔ یعنی یہ چلاکیاں نہیں کہ اگر شرک نہ کرتا ہو، اگر گستاخی نہ کرتا ہو، اگر تحریف قرآن کا قائل نہ ہو، اگر یہ ہے چلاکیاں، میں تو رہا ہوں ان سب کے ساتھ، مجھے پتہ غیر مشروط دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ ایز مکتبہ فکر مسلمان ہیں، اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ان کو پڑھنی چاہیے، درست ہیں، ایک دوسرے کو چندہ دینا درست ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ اب ہم سلوشن کی طرف آئیں، جس طرح سارے علماء کہہ رہے ہیں، تو سلوشن اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا بھی دیکھے گی۔ سلوشن یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے نمائندہ علماء اور نمائندہ جو ان کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے والے بزرگ ہیں، جن کی بات کروڑوں لوگ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام مل کے صرف ایک کاغذ کے اوپر سائن کر دیں جس پہ لکھا ہو کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یہ سب مسلمان ہیں، غیر مشروط لکھنا ہے۔ یہ چلاکی نہیں کرنی کہ اگر شرک نہ کرتا ہو، اگر گستاخی نہ کرتا ہو، اگر تعریف قرآن کا قائل نہ ہو، یہ اگر جو ہوتی ہے نا، یہ ہے چلاکیاں، کیونکہ میں تو رہا ہوں سب کے ساتھ، مجھے پتہ ہے غیر مشروط کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ایز اے مکتب فکر مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ان کو پڑھنی چاہیے، درست ہے، اور ایک دوسرے کو چندہ دینا درست ہے، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ کیونکہ چھوٹے مرزا نے کہا کہ آپ ایک کاغذ لیں، کاغذ کے اوپر آپ سائن کریں، تمام مکاتبہ فکر کے نمائندہ علماء جن میں یہ 3 باتیں لکھی ہوں کہ تمام مسلمان ہیں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھنی درست ہے، اور سب کو چندہ دینا وہ جائز ہے، شرط کوئی نہ ہو۔ 3 باتوں کی طرف نشاندہی تو خود کرتی، ایک یہ کہ شرک نہ کرتا ہو، یہ شرط بھی نہیں لگانی، یہ شرط بھی نہیں لگانی کہ گستاخی نہ کرتا ہو، اور یہ شرط بھی نہیں لگانی کہ تحریف کا قائل نہ ہو۔ یعنی اگر اس کے اندر یہ باتیں پائی بھی جاتی ہیں تو اس کے باوجود آپ نے غیر مشروط طریقے کے ساتھ یہ لکھنا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہیں، ان کو چندہ دینا بھی جائز ہے، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی بھی جائز ہیں۔ چھوٹے مرزا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر غیر مشروط طریقے سے یہ باتیں لکھنی تھی کہ شرک کے باوجود اس کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے، گستاخی کے باوجود اس کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے، اور تحریف قرآن کے باوجود اس کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے، تو پھر آپ نے شاید اینڈ بلال چینل کے اوپر یہ کیوں کہا کہ میں ان کے ماننے والوں کو، اس کا دفاع کرنے والوں کو، یقیناً ڈنکے کی چوٹ پر ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام، ان کے پیچھے نمازیں بھی آپ کی درست نہیں ہوتی، وہ کافر ہیں، اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور میری زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ میں نے ان کو مسلمان سمجھا ہو۔ جب بات تھی غیر مشروط کی، تو غیر مشروط طریقے سے آپ کو بھی ان کو مسلمان ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کیوں شرط لگا دی کہ ان شرطوں کے ساتھ ہم ان کو مسلمان سمجھیں گے، ورنہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ پھر آگے چل کے ڈاکٹر سبیل صاحب نے ان سے سوال کیا، اگر کوئی اہل حدیث
دیوبندی، بریلوی، شیعہ توحید کے اوپر تو تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ جب ڈاکٹر سبیل صاحب یہ بات کر رہے تھے تو چھوٹے مرزا صاحب مسلسل انگلی ہلا رہے تھے ایسے، تو ڈاکٹر سبیل صاحب نے بات کی، اگر کوئی اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ توحید کے اوپر تو تمام مکاتب فکر متفق ہیں، اگر ان میں سے کوئی بندہ شرک کرتا ہو، اگر ان میں کوئی بندہ شرک کرتا ہے، بات دھیان سے، اگر ان میں سے کوئی بندہ شرک کرتا ہو تو بلا مشروط وہ بھی مسلمان ہے، یعنی یہ لکھ کر دیں، کائنڈلی ذرا وضاحت کر دیں۔ تو چھوٹے مرزے نے 2 مرتبہ یہ بات کی، جی یہ لکھ کر دیں، جی یہ لکھ کر دیں۔ اگر کوئی اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ یہ توحید کے اوپر تو تمام تر مکاتب فکر متفق ہے، اگر ان میں کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو بلا مشروط وہ بھی مسلمان ہے، یہ لکھ کے دیں، کائنڈلی ذرا بتا دیں۔ اگر کوئی دیکھیں آپ کو انگلش کا ایک محاورہ، یعنی اگر وہ شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کے باوجود وہ مسلمان ہے۔ اب ذرا قرآن کریم کی تعلیم کی طرف آ جائیں۔ جو یہ پمفلٹ شائع کیا کرتا تھا نا کہ قرآن کا نظریہ، علماء کا نظریہ، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے، باقی ہر چیز کو معاف فرما دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلا کر یہی بات پوچھی تھی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور جو آپ کا الہ ہے اس کی عبادت کریں گے۔ تو گویا کہ شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل قابل قبول نہیں ہے، جبکہ مرزا کہتا ہے کہ اگر وہ شرک بھی کرتے ہوں تو تب بھی یہ لکھ کر دینا، تب بھی وہ مسلمان ہیں۔ سوال یہ ہے ایک بندہ شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کے باوجود بھی آپ اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ لکھ کر دیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ خواب کی تعبیر بتلا رہا ہے تو اس کو بھی آپ کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور اگر اس واقعے کو پرنٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر اسی بات کو شاید اینڈ بلال چینل سے پھر بطور سوال اٹھایا گیا۔ اسرار صاحب کا سوال ہے شرک والے معاملے میں اگر کوئی تعویل کرے تو آپ اس کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ ختم نبوت والے معاملے میں اگر کوئی تعویل کرے تو آپ اس کو کافر کہتے ہیں، تو شرک والے معاملے میں آپ تعویل کے باوجود مسلمان کیوں کہتے ہیں، اور ختم نبوت والے معاملے میں تعویل کے باوجود آپ اس کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ سوال نمبر 4 ہے اسرار شاہ کا پوچھا، نبی علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ دعا عبادت ہے اور اس عبادت میں شریک کرنے والے کو ہم تعویل کرنے پر ہم مسلمان کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے وہاں پر اگر کوئی چشتی کلمہ پڑھتا ہے اور تھانوی کلمے کی تعویل کے باوجود آپ اس کو کافر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی تعویل نہیں ہوگی۔ ختم نبوت والے معاملے میں تعویل کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں اور شرک کرنے والے پر تعویل پر آپ اس کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ اب چھوٹے مرزا صاحب بری طرح پھنسے ہوئے تھے تو کہنے لگے جی اس کا جواب میرے پاس کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو میں کیمرے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ جی اسرار بھی میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، اور اگر جواب ہے تو وہ میں کیمرے میں نہیں دے سکتا۔ سوال یہ ہے ڈاکٹر سبیل صاحب کو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ شرک کے باوجود یہ سارے لکھ کر دیں کہ یہ مسلمان ہیں، اور اگر شرک کے باوجود یہ سارے مسلمان ہیں تو پھر آپ آن دی کیمرہ یہ بات کہنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں کہ یہ سارے مسلمان ہیں، یا اس بات کو کیوں چھپا رہے ہیں کہ یہ بات میں کیمرے کے سامنے نہیں کہہ سکتا؟ اب ہماری مرزا کے اسٹوڈنٹ سے نصیحت ہے۔ مرزا نے کہا تھا کہ ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہوا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ ان کے کام ڈالنے سے بچ جاؤ، اپنے بڑوں کو طلاق دے دو۔ ہماری مرزا کے اسٹوڈنٹ سے ایک دردمندانہ درخواست ہے۔ مرزا نے آپ کو 16-17 سال سے کام ڈالا ہوا تھا، اب بلی آہستہ آہستہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے، یا تو آپ بھی مرزا کو کام ڈال کے رکھیں یا مرزا کو طلاق دے دیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ پہ ہے۔